خالق کائنات کا فرمان تلاوت کی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے اور جو تم نہیں جانتے اس کے متعلق پوچھ لو اہل ذکر سے۔ اہل ذکر وہ ہیں جن کے پاس تمہارے تمام سوالات کا جوابات موجود ہیں۔ یہ اہل ذکر کون ہے؟ ایک حد تک میں نے گزشتہ کل کی مجلس میں بیان کر دیا کہ اہل ذکر وہ ہیں جن کی طرف خود قرآن ہمیں بھیج رہا ہے۔ قرآن ہمیں رہنمائی کر رہا ہے، جو نہیں جانتے وہ مجھ سے نہیں اہل ذکر سے پوچھ لو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے کبھی دعا نہیں مانگی، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، کبھی محسوس ہی نہیں ہوا یہ کچھ اللہ سے مانگ لیا جائے، یہاں تک کہ گھر والوں نے میری شادی کر دی، بیٹے کی اور اولاد کی بھی دعا نہیں مانگی۔ ارشاد فرمایا تجھے دعا مانگنی چاہیے تھی اس لیے کہ سب کچھ بھی اللہ نے دے رکھا ہو، پھر بھی اس کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو۔ سید سجاد علیہ السلام کا پاک فرمان، یا اللہ میں تیری بارگاہ سے کبھی کچھ نہ مانگتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تو جانتا ہے مجھے کیا چاہیے، تو پھر یہ تجھ سے مانگنا تیری حکومت میں مداخلت تصور ہو۔ جب تو جانتا ہے تو پھر مانگنے کا فلسفہ ختم ہے۔ تو دینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ تو جانتا ہے بندے کے ذہن میں ابھی دعا پیدا نہیں ہوتی کہ اس سے پہلے تو جانتا ہے یہ میرا بندہ مجھ سے کیا کیا مانگے۔ جب تو ہر ایک کی دعا سے بھی پہلے جانتا ہے کہ میرے اس بندے کو کیا چاہیے، اور اللہ کل شیء قدیر ہے، دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے، تو پھر کیوں کہتا ہے مجھ سے مانگو؟ یہ تو وہ کہے مجھ سے مانگ لو جس کو معلوم نہ ہو کہ مانگنے والا کیا مانگے گا اور دینے والا مجھے کیا دینا چاہیے۔ پھر تو کیوں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو؟ آواز خالق کائنات آئے گی، اس لیے کہہ رہا ہوں مجھ سے مانگو کہ جب تم مجھ سے مانگو گے
تمہیں اپنے محتاج ہونے کا احساس ہوتا رہے گا، میرے علی کل شیء قدیر ہونے کا احساس ہوتا رہے گا۔ امام سید سجاد علیہ السلام نے دعاؤں کا طریقہ بیان فرمایا، دعائیں تعلیم فرمائی۔ صحیفہ سجادیہ میں زندگی کی ہر مشکل، زندگی کی ہر پریشانی، ہر موڑ، ہر قدم کی دعا، ہر کام کی دعا تعلیم فرمائی۔ یہ بھی تعلیم فرمایا کس قسم کی دعا، کہ مانگنے کا طریقہ کس قسم کا ہونا چاہیے۔ شیخ ابن جوزی مشہور عالم دین ہے اہل سنت والجماعت کے، وہ فرماتے ہیں اگر دنیا میں سید سجاد تشریف نہ لاتے لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا اللہ سے مانگا کس طرح جاتا۔ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء انفض من سنان الحدید، لوہے کے بنے ہوئے تیز نیزے سے بھی دعا جلدی اثر کرتی ہے۔ بار بار مانگو، اس طرح مانگو جس طرح سائل دروازے پہ آتا ہے دق الباب کرتا ہے، صاحب خانہ طے کرتا ہے کہ خود ہی تھک کے چلا جائے گا، وہ دروازہ کھولنا نہیں چاہتا، وہ پھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ پھر دق الباب کرتا ہے، وہ بار بار دروازے پہ ہاتھ مارتا ہے، آخر صاحب خانہ دروازہ آ کر کھولتا ہے۔ اللہ سے اس طرح مانگو جتنی دیر تک نہ ملے اتنی دیر تک مانگتے رہو، مل گئے تو بھی مانگو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے دعا نہیں مانگتا لیکن اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ یا تو جو مانگتا ہے اس کو اسی دنیا میں دے دیتا ہے، جو مانگتا ہے اگر وہ اس دنیا میں نہ ملے تو اس کا معنی یہ ہے اللہ جانتا ہے، بندے کو علم نہیں ہے یہ چیز بندے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے مجھ سے مانگا جا رہا ہے تو ایسی چیز ملے جو اس کے فائدے میں ہو، یہ جو مانگ رہا ہے اس کے نقصان میں ہے، اللہ اس کی اس دعا کو رد نہیں کرتا، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، یا آخرت کے لیے یا چیز دے دیتا ہے مانگی ہوئی چیز، یا دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اس کے گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں۔ دعا کا مانگنا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، دعا مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ دعا مانگی کس طرح جاتی ہے، کچھ نہ کچھ بندے کے دل میں ہے، وہ کچھ نہ کچھ جو بندے کے دل میں ہے بندہ وہ پورا کرے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے یا اللہ مجھے اچھی فصل عطا فرمانا۔ زمین میں بیج بونا بندے کا کام ہے، اس کو پانی دینا بندے کا کام ہے، اس کی رکھوالی کرنا بندے کا کام ہے۔ یہ سارے کام کر کے اللہ کی بارگاہ میں انتظار کرے یا اللہ میری فصل اچھی ہونی چاہیے۔ دعا کے
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. مہمان آ گیا, مہمان نواز بھی تھے, اچھا کھانا کھلائے, عزت اور احترام کے ساتھ رات بھر اپنے پاس رکھا. صبح کو بیدار ہو کے مہمان جانا چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سے پوچھا, آداب میزبانی میں یہ ہے کہ مہمان سے پوچھا جائے کہ تو نے سفر اختیار کیا ہے, جس مقصد کے لیے سفر اختیار کیا ہے اس مقصد میں اگر کوئی مدد کر سکتا ہوں تو وہ بتا. مہمان نے کہا ہاں ضرور, میں گھر سے چلا تھا, یہ تلوار میرے پاس ہے, میں نے سنا ہے کوئی ابراہیم نامی شخص ہے, وہ میرے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے, میں ابراہیم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں. تو اگر میری مدد کرنا چاہتا ہے تو مجھے ابراہیم تک پہنچنے کا آسان طریقہ بتا دے. حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو بڑا آسان ہے, وہ ابراہیم میں ہوں, لو یہ گردن. مہمان کوئی شریف انسان تھا, کہتا ہے ابراہیم تو نے میرے ساتھ زیادتی کی, تو نے رات کو مجھے نہیں بتایا کہ میں ابراہیم ہوں, اگر رات کو بتا دیتا تو میں تیرے دسترخوان سے نمک نہ کھاتا. اب تو میں تیرا نمک کھا بیٹھا ہوں, اب تو میں تجھے قتل کروں گا تو نمک حرامی بن جائے گی. میں نمک حرامی نہیں کرنا چاہتا, تو نے مجھے ناکام کر دیا, میں تو اب واپس گھر جاؤں گا تو جو مقصد لے کر چلا تھا اس میں ناکام ہو جاؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تیری یہ مشکل بھی میں آسان کر دیتا ہوں, تو میرا حق کے نمک مجھے ادا کر دے, میں تجھے حق کے نمک معاف کر دوں گا. مہمان نے کہا حق کے نمک ادا کس طرح کیا جائے گا؟ پوچھا تو نے کتنے خداؤں کو سجدے کیے؟ اس نے کہا بے شمار. ارشاد فرمایا ایک سجدہ میرے خدا کو کر لے. ایک سجدہ میرے خدا کو کر لے, میں تجھے حق نمک معاف کر دوں گا. یہ گردن حاضر ہے, قتل کر لینا. اس نے پوچھا تیرے خدا کو سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ کرنے کا طریقہ بیان فرمایا. اس مہمان نے سجدے میں سر رکھا, اس نے سجدے میں سر رکھا, ابراہیم نے دعا کے ہاتھ بلند فرمائے, دعا کے ہاتھ بلند فرما کے کہا یا اللہ یہاں تک تو میں نے جھکا دیا ہے, یہاں سے پتہ تو خود کر لے. اس سجدے میں اتنا لطف آیا, جب تھک اٹھایا تو کہا اے ابراہیم کیا قتل کروں گا, جس اللہ کا تو نبی ہے, جس اللہ کا تو کلمہ پڑھتا ہے, اسی اللہ کا کلمہ مجھے بھی پڑھا دے. مفاتیح الجنان نے مختصر سی تحریر لکھی ہوئی ہے, مسجد میں موجود ہوگی. علی ابن ابی طالب نے رسول کائنات سے کہا میرے لیے دعا فرمائیں. رسول کائنات نے ارشاد فرمایا یا علی آپ
ضرورت ہے؟ آپ کا اسم دعا ہے، آپ کا جسم دعا ہے، آپ مکمل دعا ہے، آپ کو دعا کی کیا ضرورت؟ کہا یا رسول اللہ اگر آپ میرے کہنے پہ میرے لیے دعا فرمائیں گے تو میں فخر کروں گا رسول کائنات نے میرے کہنے پہ میرے لیے دعا فرمائی۔ رسول خدا نے دعا کے ہاتھ بلند فرمائے، دعا کے ہاتھ بلند فرما کے عجیب دعا مانگی، یا اللہ علی کی وہ خواہش پوری کر دے جو علی کے دل میں ہے، بحق علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب نے گزارش کی یا رسول اللہ یہ کیسی دعا ہے جس میں دعا بھی میرے ہی لیے اور وسیلہ بھی میرے ہی نام کا؟ ارشاد فرمایا یا علی کیا کروں، اللہ کو وہ دعا پسند ہی بڑی ہے۔ اللہ کو وہ دعا پسند ہی بڑی ہے جس دعا میں تیرے نام کا وسیلہ آ جائے۔ لو اپنے موضوع پہ آتے ہیں، جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 دعائیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ 4 دعائیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے مانگی، اپنی اولاد کے لیے مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کئی دعائیں مانگی اور کئی ساری دعاؤں کا تذکرہ قرآن مجید نے خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت اور اولاد کے لیے مانگی۔ وہ دعائیں جو ذریت اور اولاد کے لیے مانگی گئی ہیں، ان میں سے 4 دعائیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی دعا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمات اللہ کا امتحان پاس کر لیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ امتحان پاس ہو گیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے دعا کے ہاتھ بلند فرمائے، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، اے اللہ یہ عہدہ امامت میری ذریت میں رکھنا۔ یہ نہیں ہو سکتا ابراہیم دعا مانگے اور اللہ دعا قبول نہ کرے، جبکہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ یہ جائے کہ اللہ کا اپنا خلیل اپنا نبی دعا مانگے، قَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِي، یہ ہوتا ہے امامت میری ذریت میں رکھنا اللہ نے قبول کر لیا۔ اور امامت قیامت تک ذریت ابراہیم میں ہی رہے گا۔ ایک دعا۔ دوسری دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ مجھے بھی اور میرے اسماعیل کو بھی اسلام پہ باقی رکھنا، اپنا مسلمان رکھنا، وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور یہ اسلام میری ذریت میں رکھنا۔ 2 دعائیں۔ پہلی دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے عہدہ امامت مانگ لی۔ دوسری دعا میں حضرت ابراہیم
لیا. تیسری دعا ربی الہذا البلد آمنا، اے اللہ اس بیت اللہ کو، اس اپنے گھر کو، اس مکہ کو، اس شہر کو امن کا شہر قرار دے. ربی الہذا البلد، اس شہر کو امن والا شہر قرار دے. دعا ذریت کے لیے کیا مانگی؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے محفوظ رکھنا. مجھے بھی اور میری اولاد کو وَجْنُبْنِي بچائے رکھنا مجھے، وَبَنِيَّ اور میری اولاد کو، جس سے ان نعبد الاصنام بتوں کی عبادت کرنے سے، بتوں کی پوجا کرنے سے. 3 دعائیں ہوگی. پہلی دعا میں امامت ذریت کے لیے مانگ لی، دوسری میں اسلام ذریت کے لیے مانگ لیا، تیسری میں اپنی اولاد کے لیے بت پرستی سے محفوظ رہنا مانگ لیا. چوتھی دعا بابا نے بلند سلام. جہاں کوئی زراعت وغیرہ نہیں ہے. اندہ بیت کل محرم تیرے حرمت اور عزت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، تاکہ میری ذریت تیری نماز پڑھتی رہے. تاکہ میری ذریت میرے گھر کے پاس نماز پڑھتی رہے. دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ ان لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کی محبت پیدا کر دے. ان لوگوں کی محبت فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کو دلوں میں تَهْوِي إِلَيْهِمْ ایسی محبت پیدا کر دے کہ ان کے دل میری اولاد کی طرف میل ہو جائیں. پھر کراؤں اور آپ کی منزل کو آگے بڑھاؤں. کیا مانگا 4 دعاؤں میں؟ پہلی دعا میں عہدہ امامت، دوسری دعا میں اسلام، تیسری دعا میں بت پرستی سے محفوظ رہنا، چوتھی دعا میں اپنی اولاد اور ذریت کے لیے لوگوں کی محبت مانگ لی. کس کے لیے مانگی یہ 4 دعائیں؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنی ذریت کے لیے. جو بھی ذریت ابراہیم ہے اس کے لیے یہ 4 چیزیں ثابت ہیں. جو ذریت ابراہیم ہے عہدہ امامت نہیں ہوگا. جو ذریت ابراہیم ہے اس کا اسلام ثابت ہے.
یہ ذریت ابراہیم کون ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، دونوں کا نکاح ہو رہا ہے۔ اس نکاح کا نکاح خان کون ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اس نکاح خان یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب نکاح شروع کیا، نکاح سے پہلا خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ شروع کیا، خطبہ پڑھا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، ہم نے اس اللہ کی جس اللہ نے مجھ ابو طالب کو ذریۃ ابراہیم میں پیدا کیا۔ کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے اللہ نے ذریت ابراہیم میں خلق فرمایا، تو بات کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، انہی کا تو نکاح پڑھا جا رہا ہے، ساتھ موجود ہیں۔ اگر حضرت ابو طالب ذریت ابراہیم میں نہ ہوتے، محمد مصطفیٰ کہتے اے چچا تو ذریت ابراہیم میں نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب محمد مصطفیٰ کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے، محمد مصطفیٰ کے نزدیک ابو طالب ذریت ابراہیم میں ہے۔ پھر ماننا پڑے گا، اگر حضرت ابو طالب ذریت ابراہیم ہے تو ماننا پڑے گا عہدہ امامت آپ کی اولاد میں باقی ہے۔ ماننا پڑے گا کہ حضرت ابو طالب کا اسلام ثابت ہے۔ پھر ماننا پڑے گا، پھر ماننا پڑے گا، پھر ماننا پڑے گا ابو طالب بت پرستی سے محفوظ ہے۔ پھر ماننا پڑے گا ابو طالب اور ابو طالب کی اولاد کے ساتھ ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ محبت کرے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اسلام بھی ثابت، بت پرستی سے دور رہنا بھی ثابت، عہدہ امامت بھی آپ کی اولاد میں ثابت، آپ کے اور آپ کی اولاد کے ساتھ محبت رکھنا واجب ہے۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے، رسول کائنات نے ارشاد فرمایا الا انبئکم لیلۃ افضل من لیلۃ القدر، اے میرے صحابیوں کیا میں تمہیں وہ رات بتاؤں، ایسی رات بتاؤں جو رات افضل من لیلۃ القدر، جو رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں سے افضل رات کے متعلق رسول اعظم ارشاد فرماتے ہیں ایک رات ایسی ہے جو اس رات سے بھی افضل ہے۔ الا انبئکم، اے میرے صحابیوں میں تمہیں بیان کروں کہ وہ کون سی رات ہے، وہ کیسی رات ہے جو لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اصحاب کرام نے گزارش کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، اس رات کا علم ہونا چاہیے، وہ کون سی رات ہے جو اتنی عظمتوں والی ہے کہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ ارشاد فرمایا، توجہ ہے، ارشاد فرمایا حارسن فی ارض خوف، یہ رات اس رضمندہ الہی کی رات،
یہ رات اس پہرے دار اسلامی کی رات ہے، یہ رات اس ایک فوجی کی رات ہے، یہ رات ایک رضمندہ الہی کی رات ہے، یہ رات اس فوجی اور سپاہی کی رات ہے جو مملکت اسلامی کی سرحد پہ ساری رات جا کر کاٹتا ہے، کبھی سرحد کے اس کونے پہ جاتا ہے، کبھی چلتا چلتا ادھر آتا ہے، کیوں جا کر رات کاٹتا ہے؟ اس لیے اس اسلامی ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت ہوتی رہے۔ یہ جو ایک عام صفائی عام مسلمانوں کی حفاظت میں رات جا کر کاٹتا ہے، یہ ایک رات اس کی لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ لوگوں کو سمجھ نہ آئی، ابو طالب اسے کہتے ہیں جس نے شیب ابی طالب میں شیب ابی طالب کی زندگی کی ہر رات عام مسلمان نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کی حفاظت میں جا کر کاٹی ہے۔ پھر ماننا پڑے گا کہ ابو طالب کی وہ راتیں جو شیب ابی طالب میں کٹی ہے، ان راتوں میں سے ہر رات ایسی رات ہے جو لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ پھر اس خاندان کا بھلا کوئی کیا مقابلہ کرے گا؟ بات ایسا ہے جس کی ایک رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، بیٹا ایسا ہے جس کی ایک دس ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ رسول کائنات کا ایک اور فرمان، اس کے بعد وقت بچا تو امام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے متعلق گفتگو کو اور بڑھا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو چن لیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ مِنْ وَلْدِ إِسْمَاعِيلَ بَنِي کَنَانَہ، پھر اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو چن لیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ مِنْ بنی کنانہ قریش، پھر اللہ نے بنی کنانہ میں سے قریش کو چن لیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ مِنْ قریش بنی ہاشم، وَإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَانِي مِنْ بنی ہاشم، ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو چن لیا، اسماعیل کی اولاد میں سے بنی کنانہ کو چن لیا، بنی کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا۔ ان اللہ اصطفانی من بنی ہاشم، بنی ہاشم میں سے مجھ محمد مصطفیٰ کو چن لیا۔ رسول کیا فرماتے ہیں؟ میں چنے ہوں میں سے چنا ہوا ہوں، میں چنے ہوں میں سے چنا ہوا ہوں، میں چنے ہوں میں سے چنا ہوا ہوں، میں چنے ہوں میں سے چنا ہوا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور ایک واقعہ سن لیجئے، حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد اور بیٹوں کو اکٹھا کیا، بیٹوں کو اکٹھا کر کے محمد مصطفیٰ کی عمر اس وقت 7 یا 8 سال کی، اپنی گود میں بٹھایا اور کہا، اے میرے بیٹو، میں دنیا چھوڑتا جا رہا ہوں، تم میں سے کون ہے جو میرے بعد میرے پوتے بنی ہاشم کے چاند کو اپنی حفاظت میں لے گا، اس کی حفاظت کرے گا؟ سارے بیٹوں نے کہا، بابا بچہ ہے لیکن سمجھدار ہے، بچہ ہے ذہین و فطین ہے، ہم سے پوچھنے کے بجائے کسی بچے سے پوچھ لیں، یہ ہم میں سے اپنی حفاظت کے لیے کس کو منتخب کرتا ہے، کس کو چنتا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب اپنی گود میں بیٹھے ہوئے محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھا، محمد مصطفیٰ نے دادا کی گود کو چھوڑا، چلنا شروع کیا،
چلتے چلتے خراما خراما ابو طالب کی گود میں جا کر بیٹھ گئے. ابو طالب کی گود میں جا کر بیٹھ گئے. ابو طالب علیہ السلام کی گود میں بیٹھ کے گویا بتا دیا کہ میں اپنی حفاظت کے لیے ابو طالب کو چنتا ہوں. میں اپنی حفاظت کے لیے ابو طالب کو چنتا ہوں. میں اپنی حفاظت کے لیے ابو طالب کو چنتا ہوں. اور پوری کائنات میں سے جس کو اللہ چن لے اسے محمد کہتے ہیں. جسے محمد چن لے اسے ابو طالب کہتے ہیں. جسے محمد چن لے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ایک منظر اور بڑھا لیں, وقت ابھی باقی ہے. ایک منظر اور بڑھائیں. اچھا یہ جو بچے ہوتے ہیں, یہ چھوٹے بچے سال کے 2-3 سال, یہ نجس ہوتے ہیں کیا پاک؟ بچہ غیر ممیز جس کو بھی طہارت اور نجاست کی تمیز نہیں ہے, غیر ممیز, وہ بچہ نجس ہوتا ہے یا پاک؟ دادی اصلاح نہیں کرتی ہے. وہ نہ نجس ہوتا ہے نہ پاک. نہ نجس ہوتا ہے نہ پاک ہوتا ہے. وہ نہ نجس ہوتا ہے نہ پاک ہوتا ہے. فی ذات ہی, فی نفس ہی, اپنی ذات میں وہ نہ نجس ہے نہ پاک. وہ اپنی طہارت اور نجاست میں تابع ہے اپنے والدین کے. ٹھیک ہے, جعفریہ کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. وہ جو چیزیں نجس چیزوں کو پاک کرتی ہیں ان چیزوں میں ایک تبعیت ہے, تابعیت. تا با عین جاتا, طبیعت تابع ہونا. یہ تابع ہونا مطہرات میں سے ہے. مطہرات کو جانتے ہو اسے کہتے ہیں؟ مطہر اس چیز کو کہتے ہیں جو خود پاک ہو دوسرے کو پاک کرے. طہر کپڑا طہر, پانی مطہر. یہ پاک بھی ہے کرتا بھی, یہ پاک ہے پاک. یہ جو پاک ہے, چلو میں تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں. 5-7-10 منٹ آگے چلا جائے تو سنگھائی تو نہیں ہے نا. یہ مطہرات جو ہے نا, ان میں سے ایک استحالہ ہے. استحالہ اور پتہ نہیں تھی بول نہ ہونا شروع ہو جائے. استحالہ کہتے ہیں کسی چیز کا اپنی شکل, صورت, جنس تبدیل کر لینا. تبدیل کرنے سے پہلے نجس تھی, تبدیل ہو گئی, پاک ہو گئی. مثلا لکڑی نجس ہے, آپ نے آگ جلائی, خاک ہو گئی, خاک پاک. نجس لکڑی کی جنس بدل گئی تو پاک. یہ اس کے سمجھ آ گئی. اور ایک اور مثال, یہ انسان کی منی نجس ہے, جب انسان بن جاتی تو پاک ہو جاتی. اچھا میں اور مسالے میں جو کہہ کہ انسانیت ہی نہیں پاک کی جانے. اسی طرح ایک انتقال ہے. جڑا بندہ انتقال کر جاتا ہے وہ نہیں. انتقال خون بندے کا نجس ہے. ٹھیک ہے, انسان کا خون نجس ہے. کپڑے کو لگ جائے, جسم کو لگ جائے, اندر رہے باہر نکل کے لگ جائے نجس. اگر یہ خون مچھر کا حصہ بن جائے, مکھی کا حصہ بن جائے, کھٹمل کا حصہ بن جائے, بندے سے نکل کر اس میں چلا جائے, اس کے جسم کا حصہ بن جائے, پاک ہو جائے. یا کھٹمل مارے آپ نے جسم پہ, وہ خون کا لگ گیا, پاک. مچھر کا بھی. ہاں مچھر جب کاٹ رہا ہو تو آپ اس کو
اٹھائیں اور وہ خون لگے تو نجس ہی ہے، وہ ابھی انسان کا مچھر کا انسان کا خون جب مچھر کا خون بن گئے تو پھر وہ پاک ہو جائے۔ اچھا یہ احمد منبور کرنے واسطے میں نے لکھے ہیں اصل طبیعت کی بات کریں، بچہ طبیعت کے تحت یا نجس ہوتا ہے یا والدین کے تحت ہے۔ جس طرح کے میت کو غسل دیں اے علامت دے بولوں آواز اللہ سے میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں، اس دلیل کے لیے یہ چیزیں دلیل ہے۔ آپ میت کو غسل دیتے ہیں، حکم ہے کہ یہاں دو ہڈیاں یہاں سے یہاں پہ ٹوٹتی ہیں، کٹرے پہ لگا کے کٹے پہ نرم ہاتھوں کے ساتھ غسل دینے والا میت کے پیٹ پہ نیچے کی طرف ملے تاکہ اگر جسم کے اندر میدے میں کوئی غلاظت ہے تو وہ نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ غسل مکمل ہو جائے، کفن مکمل ہو جائے اور بعد میں نجاست ہو تو کفن نجس ہو جائے گا، بدل نہ ہو جائے گا۔ وہ نجاست نکلی، اس نجاست کی وجہ سے اس کا جسم بھی نجس، وہ تختے پہ پڑی، وہ تختہ بھی نجس۔ اب آپ نے یہ کر کے غسل دینا شروع کیا، میت کو 3 غسل ہوتے ہیں معلوم ہے، وہ تینوں غسل مکمل ہو گئے، تینوں غسل مکمل ہو گئے، میت کا جسم پاک ہو گیا، اس کپڑے کو تختے کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود پاک ہو۔ تو یہ طبیعت ہے کہ ایک چیز نجس ہوتی ہے کسی کے تابع ہو کر اور اسی کے تابع ہو کر وہ پاک ہو جاتی ہے، مثالیں اور بھی ہیں۔ اسی طرح بچہ اپنی طہارت اور نجاست میں تابع ہے اپنے والدین کے، وہ بچہ جو غیر ممیز ہے طہارت اور نجاست کا اس کو علم نہیں۔ اگر کافر والدین کا بچہ آپ اٹھائیں گے اس کا لعاب دہن یا اس کا پسینہ آپ کے جسم کو کپڑے کو لگے گا نجس ہو جائے گا۔ اگر مسلمان والدین کا بچہ آپ اٹھائیں اس کا لعاب دہن اس کے جسم کا پسینہ آپ کے جسم کو لگے گا، کپڑوں کو لگے گا، وہ نجس نہیں ہوگا۔ بچہ آپ نے یہ بات ذہن میں کرنا ہے، یہ دلیل کسی اور نے نہیں کی، دین میں بٹھا لیں یہ مثال کہ بچہ اپنی طہارت اور نجاست میں آپ نے والدین کے اگر والدین کافر ہے تو نجس، والدین مسلمان ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے خانہ کعبہ بنایا، خانہ کعبہ بن گیا، مکمل ہو گیا۔ اللہ نے کہا ہے میرے نبی انطہر بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، سجدے کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ اللہ نبیوں سے کہہ رہے ہیں خبردار کوئی نجس چیز اندر نہ آئے، خبردار کوئی نجس چیز اندر نہ آئے، خبردار کوئی چیز نجس اندر نہ آئے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے بچہ بھی نجس ہوتا ہے، ماں پہ بھی غسل واجب ہوتی ہے، وہ جگہ بھی نجس ہو جاتی ہے۔ جو اللہ اپنے نبیوں سے کہہ رہے ہیں خبردار کوئی نجس چیز میرے گھر میں نہ آئے، کوئی نجس چیز میرے گھر میں نہ آئے، وہ اللہ خود فاطمہ بنت اسد سے کہہ رہے ہیں آؤ اپنے گھر کو چھوڑو، میرے گھر میں آؤ، میرے گھر میں آؤ، میرے گھر میں آؤ۔ کیا دلیل دوں کہ اللہ نے بلایا؟ دلیل ہے بی بی کے گھر میں چابی تھی، چابی لے کر نہیں آئی، چابی لے کر نہ آنا یہ بتاتا ہے اللہ نے بلائی ہے، دروازہ نہیں کھولا، دیوار نے پھٹ کے بتایا اللہ نے بلائی ہے۔ جو اللہ نبیوں سے کہہ رہے ہیں میرے گھر میں کوئی نجاست نہ آئے، انطہر بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، وہ اللہ بی بی سے کہہ رہا ہے اپنے گھر کو چھوڑو، میرے گھر میں آؤ، میرے گھر میں آؤ، علی کی ولادت ہو،
علی بھی پاک ہے، علی کی ماں بھی پاک ہے، علی کا بابا بھی پاک ہے، علی بھی اسلام پہ، ابو طالب بھی اسلام پہ، ساتھ بھی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا آخر ان لوگوں کو ابو طالب کے پیچھے کس چیز نے لگا دیا؟ وہ لوگ ساری زندگی کافر رہے اور زندگی کے آخری چند لمحوں میں نظریہ ضرورت کے تحت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ان کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا کہ وہ مسلمان اندر سے ہوئے یا باہر سے ہوئے، ان کے متعلق کوئی ورق نہیں لکھتا، یعنی انہوں نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ جس ابو طالب نے بانی اسلام کی حفاظت کی، جس ابو طالب کی اولاد نے اسلام لوگوں تک پہنچایا، اس کی بقا کے لیے قربانیاں دی، اس ابو طالب کے اسلام پہ کیوں ڈسکس ہوتا ہے؟ علی کی دشمنی، علی کی دشمنی، اور علی ایسی مظلوم شخصیت ہے جس کی دشمنی اس کے بابا پہ بھی الزام ہے، جس کی دشمنی کے آثار علی کی اولاد پہ بھی ہے۔ مظلوم کربلا جب کہہ گئے نا تنہا رہ گئے نا، قریب ہے لشکر یزید کے قریب آ کر ابن سعد سے کہا، ابن سعد میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، شور بہت، مارو مارو کی آوازیں آ رہی تھی، جنگ کے قبل بج رہے تھے، گھوڑوں کے ہنانے کی آوازیں آ رہی تھی، میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، ان فوجوں سے کہو خاموشی کیا۔ فوجوں کو حکم دیا ابن سعد نے، قبل جنگ کے بجنا بند ہو گئے، مارو مارو کی آوازیں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ مظلوم کربلا اور آگے بڑھے، فوج اشتیا کی طرف دیکھ کر کہا، لوگوں ایھا الناس، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں بتا دوں میں کون ہوں۔ ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے الفاظ ہیں، لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا، اما ہذہ امامۃ رسول اللہ، یہ میرے سر پہ جو امامہ ہے یہ امامہ رسول خدا کا امامہ نہیں ہے؟ قالوا بلا، سب نے کہا یہ امامہ رسول خدا کا امامہ۔ لوگوں کا بیان کہنے ہیں کہ غلط فہمی میں نہ مارا جائے، پھر دھوکے میں نہ رہ جائے، مجھے پہچانو میں حسین ہوں، میں بطول کا بیٹا ہوں، اما ہذہ امامۃ رسول اللہ، یہ امامہ رسول خدا کا امامہ نہیں ہے؟ قالوا بلا، ہاں رسول خدا کا امامہ ہے۔ اما ہذہ سیف رسول اللہ، کیا یہ میرے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ رسول خدا کی تلوار نہیں ہے؟ ہاں قالوا بلا، ہاں یہ رسول خدا۔ گویا حسین یہ بیان کر رہے ہیں نا، میں حسین رسول کا وارث، یہ تبرکات رسول میرے پاس۔ اما ہذہ سیف رسول اللہ، یہ تلوار رسول خدا کی تلوار نہیں ہے؟ ہاں یہ رسول خدا کی تلوار ہے۔ کیا فرمایا دنیا میں نگاہ دوڑاؤ، کیا دنیا میں کوئی ہے میرے علاوہ جو کہے کہ میں نواسہ رسول حسین کے علاوہ نہیں، میرے علاوہ کوئی نواسہ رسول نہیں ہے، میں کوئی دین نیا لے کر آیا ہوں؟ نہیں، دین بھی نیا نہیں ہے، میں نے شریعت بدل دی ہے؟ نہیں، شریعت ہی نہیں بدلی۔ کیا فرمایا بتاؤ، پھر مجھے مارتے کیوں؟ بغضاً لأبیک، تیرے بابا کی دشمنی، تیرے بابا کی دشمنی میں تیرے بابا کے بدلے کچھ سے لے رہے ہیں، تیرے بابا نے عہد میں ہمارے مارے ہیں، تیرے بابا نے بدن میں ہمارے مارے ہیں، انہی کے بدلے رہ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر علی کی دشمنی کے بدلے علی کے بیٹوں سے لے لیتے تو فرق نہ پڑے۔
علی کی دشمنی کے بدلے انہوں نے علی کے بیٹوں سے بھی لیے اور علی کی بیٹیوں کو نسل بستہ کبھی کوفے کے بازار میں کبھی شام کے دربار میں قافلہ جب مدینے سے چلا تھا اس وقت شہزادہ علی قاسم جناب قاسم کی عمر 13 سال تھی. 13 سال کا بچہ اتنا بچہ بھی نہیں ہوتا لیکن مظلوم کربلا کی کیا تقسیم تھی. مدینے سے کربلا تک قاسم کو جداگانہ سواری نہیں ملی, الگ سے سواری نہیں ملی, بیویوں کے ساتھ محمل میں سوار کیا اور میں کرام فرماتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ 13 سال کی عمر میں بیویوں کے ساتھ محمل میں سوار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شہزادہ لاڈلا تھا. اسی لیے شہزادے کو امیر قاسم کہتے ہیں. خاندان اسمو تو طہارت کا پروگزہ تھا, شریعت کے احکامات جانتا تھا. کربلا کے میدان میں اس شہزادے کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ میں بچہ سمجھ لیا گیا ہوں, مجھے الگ سے سواری نہیں ملی تھی, مجھے بچہ سمجھ کر بیویوں کے ساتھ سوار کیا گیا, بٹھایا گیا. ہو سکتا ہے کربلا میں مجھے بچہ سمجھ کر جنگ کی اجازت نہ ملی. یہ سوال ذہن میں ہے, اس سوال کا جواب چاہتا ہے شہزادہ, لیکن موقع نہیں مل رہا. اس وقت موقع ملا جب وہ رات آئی جس رات کو مظلوم کربلا نے سب کو اکٹھا کرتے تھا. تو جانا چاہتا ہے میں اجازت دیتا ہوں, میں غائب کا تو گھروں سے اتار, تو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اس وقت شہزادے کو موقع ملا. شہزادہ اٹھا اور کہ کہا یا ماں چچا جان کیا میرا نام بھی شہدائے کربلا میں ہے؟ شہزادے کی طرف دیکھ کر پیشانی کا بوسہ لے کر ارشاد فرمایا ہاں بیٹا تیرا نام بھی ہے, تیرے بھائی اصغر کا نام بھی ہے. اپنا نام سن کے تو ایک وقت شہزادہ مطمئن ہو گیا. جب سنا نا کہ میرے بھائی اصغر کا بھی نام ہے, شہزادہ پھر پریشان ہو گیا. کرو کر کوئی ہے تو کیا جان کیا یہ ظالم ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ ہاں یہ ہمارے خیموں میں آ جائیں گے. مظلوم کربلا نے کہا ارشاد فرمایا نہیں, میں اصغر کو میدان میں لے کر جاؤں. روز عاشور کا سورج طلوع ہوا. شہزادے کے اندر یہ خواہش ہے کہ باری باری جا رہے ہیں. شہدائے کربلا پاس آتے ہیں, مظلوم سے آ کر جانے کی اجازت دیتے ہیں. مقتل چٹیے سر سے لے کر پاؤں تک حسین لجپال دیکھتا ہے, آنکھوں سے اثر کرے گا تو میرے حسن کی نشانی ہے. میں تجھے کس طرح خیمے میں آتے ہیں. ماں کہتی ہے بیٹا قاسم بروز معاشر ذاتی راہ کے سامنے مجھے شرمسار نہ کرنا, آپ نے قربانی پیش کرنا. ماں سے کہا ماں آپ تو موت کی طرف نہیں کی. جب میں اپنے چچا کے پاس جاتا ہوں میں اجازت لیتا ہوں, میری طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیتے, اجازت نہیں دیتے. کئی مرتبہ گیا حضرت قاسم ماں کے پاس, ماں نے حسین لجپال کی طرف دیکھا. حسین سر سے لے کر پاؤں تک. آخری مرتبہ بی بی نے میدان کربلا کی ترتیب کی. سب سے پہلے جنگ کے لیے عبداللہ ابن جعفر تیار کیا ہوا. بات بی بی نے عبداللہ ابن جعفر تیار کے بعد حسن ابن علی امام حسن علیہ السلام کی اولاد اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد
میں سب سے پہلے شہزادہ قاسم. جب کئی مرتبہ شہزادہ گیا اور واپس پلٹن، آخر میں جنگ کا لباس پہنایا اور آخری مرتبہ تیار کر کے بیویوں نے آخری ودا کیا کہ آپ جاؤ اور اپنے چچا سے اجازت لو. شہزادہ چلتا چلتا وہاں آئے گا مظلوم کربلا تھے. مظلوم کربلا دو شہیدوں کی اجازت لینے کا انداز عجیب ہے. حضرت جون، حضرت شہزادہ قاسم. جون نے جب اجازت نہیں تھی نا تو مظلوم نے کہا تھا جون میں جانتا ہوں تو بڑھاپے کے چند دن سکون کے ساتھ گزارنے کے لیے میرے پاس آیا، میں تمہیں جان کی کس طرح اجازت دوں. جون نے کہا تھا مولا میں جانتا ہوں تو میرا نسل بلند نہیں، میرا خون سیاہ، اس لیے آپ اجازت نہیں دیتے. میں بھی اپنے سیاہ خون کو بنی ہاشم کے خون کے ساتھ ملا کے چھوڑوں. اور شہزادہ قاسم کا انداز جدا کرنا ہے. پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ مرتبہ اجازت لے چکا ہوں لیکن اجازت نہیں ملتی. آپ گویا کہ یاد کر گئے ہیں کہ میں آخری دفعہ اجازت لینے کے لیے آیا ہوں اور اس دفعہ مجھے اجازت ملنی چاہیے. طریقہ کیا اختیار کیا ہے؟ مظلوم کربلا کے ہاتھوں کے بوسے لینے کے لیے، بلکہ روایت کرتی ہے کہ قدموں کے بوسے لیجیے، ہاتھوں کے بوسے لیتے ہیں. مظلوم کربلا کے قدموں کے بوسے لیتے ہیں. مظلوم کربلا نے گلے کے ساتھ ملایا. روایت کرتی ہے مظلوم کربلا نے اپنی باہیں قاسم کے گلے میں ڈال لی اور کافی دیر تک چچا بھتیجا دو حسین اجپال شہزادہ قاسم کافی دیر تک گلے میں باہیں ڈال کر روتے رہے. روایت نے کہا وہ کیفیت تاری ہوتی جو خوشی کی تھی کیفیت ہوتی ہے، ایسی کیفیت تاری ہے جب تھوڑا نارمل ہو. اس وقت مظلوم کربلا نے شہزادے کی طرف دیکھ کر کہا یا ولدی اتمشی برجلے کا الى الموت، بیٹا تو اپنے قدموں کے ساتھ چل کر موت کی طرف جانا چاہتا ہے. یا مولا اے چچا جان کس طرح نہ جاؤں، کس طرح نہ جاؤں، تجھے تیرے دشمنوں نے گھیر رکھا ہے. ہر طرف دوسرے دشمن تجھے گھیر چکے ہیں. وحیداً و فریداً، تو تنہا ہے، کوئی مددگار نہیں، میں تیری مدد کے لیے کس طرح نہ جاؤں. مظلوم کربلا نے ایک کام کیا، تیار کر کے تو شہزادے کو مانے بھیجا تھا. ہم مظلوم کربلا نے روایت اسی طرح کہتی ہے، جو روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے. روایت یہ کہتی ہے مظلوم کربلا نے شہزادے کی قمیض کو پھاڑا، شہزادے کی قمیض کو پھاڑا، شہزادے کا امامہ اتارا جو ماں نے بندہ تھا. شہزادے کے امامے کو اتارا، ہم نے دو ٹکڑے کیے، دو ٹکڑے کر کے چہرے پہ ڈالے، دو ٹکڑے کر کے چہرے پہ ڈالا اور لباس کی وہ کیفیت بنائی جو کیفیت کفن کی ہوتی ہے. کفن کی کیفیت بنا کے مظلوم کربلا نے شہزادے کو میدان کربلا کی طرف بھیجا. امیر ابن مسلم کہتا ہے، امیر کہتے ہیں میں فوج شیعہ میں تھا، میں عمر صاحب کی فوج میں تھا. جب شہزادے نے مظلوم نے شہزادے کو بھیجا کہنا غلام خرج غلام کہنا وجہہ شق القمر، حسین کی طرف سے ایک ایسا نوجوان اور مخیر جوان آیا جس کا چہرہ گویا کہ چاند کا ٹکڑا تھا. وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہے، اس کے جوتوں کے تسمے. کہتا ہے حبیب ابن مسلم میں دیکھ رہا ہوں، مجھے آج بھی یاد ہے اس نے جوتے پہنے ہوئے، بائیں پیر کے جوتے کے تسمے بھی ٹوٹے. اس شہزادے نے ریچ پڑا، شام کا بہت بڑا پہلوان ارجن، اس نے اپنے پہلوان اور جنگجو بیٹوں کو بھیجا ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے شہزادے نے ان چاروں کو فنار کیا. چاروں کو فنار کرنے کے بعد جب ارجن نے دیکھا میرے چاروں بیٹے فنار ہو چکے، مر گئے، انتقام کی آگ میں جلتا ہوا خود آگے بڑھا. جب خود آگے بڑھا اب بادشاہ
जिस्म पे कपी आई, जिस्म कांपा। मजलूम करबला ने कहा बात क्या हुआ? कहा मौला ये शाम का बहुत बड़ा जंगजू और पहलवान है, मेरे शहजादा कासिम अभी छोटा भी है, प्यासा भी है। मजलूम करबला ने दुआ के हाथ बुलंद किए, दुआ के हाथ बुलंद करके कहा मेरे अल्लाह काश ये प्यासा ना होता, मेरे अल्लाह शहीद हो जाना जंग में। हमारा शेरा है, हमारा विरसा है, लेकिन जंग में मगलूब हो जाना हमारा विरसा नहीं है। अल्लाह मेरे शहजादे की मदद करना। जब ये आखिरी पहलवान अरदम को भी फिंदार किया ना, तो हमीद इब्न मुस्लिम कहता है इस शहजादे के ऊपर हर तरफ से आवाज आई इरदहु हाज़ल बलद, पत्थर मारो इसको, पत्थरों की बारिश। पत्थर डैन से लगता था, शहजादा डैन ठोक जाता था, डैन लगता था, शहजादा डैन ठोक जाता था। लेकिन शहजादे ने जंग जारी रखी, शहजादे ने जंग जारी रखी। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है 35 या दूसरी रवायत के मुताबिक 70 फिंदार किए, नारी फिंदार किए। एक शख्स हमीद कहता है मेरे साथ खड़ा हुआ था, मेरी तरफ देखकर कहता है इस शहजादे पे मैं वार करूंगा, इस शहजादे को मैं एक मारूंगा, मैं पे वार करूंगा। हमीद कहता है मैंने इससे कहा इतनी फौज है, इस शहजादे के लिए काफी है, तू क्यों ये काम करना चाहता है? ये कहता है कि मैं ठोक के वार करूंगा, आमने सामने होकर। ये शहजादा किसी से शिकस्त नहीं करेगा, किसी के वार के नीचे नहीं जाएगा, मैं ठोक के वार करूंगा। एक मरतबा आवाज आई हर तरफ से तीरों की बरसात करो। शहजादे के ऊपर तीर बरसना शुरू हुए, लेकिन शहजादे ने जंग जारी रखी। शहजादा जंग करता करता हमीद इब्न मुस्लिम कहते हैं हमारे करीब आया, वो जो जालिम कह रहा था कि शहजादे पे मैं वार करूंगा, जब करीब आया ना इसने जालिम ने ठुक के वार किया। जो इतना जली वार था, इतना सख्त वार था कि शहजादा घोड़े पे संभल नहीं सका, घोड़े की जीभ से जमीन में शहजादा आया। एक मरतबा मजलूम करबला हुसैन को मदद के लिए पुकारा, जिस तरह बाल अपने शिकार पे आता है ना, हमीद कहता है हुसैन इस तेजी के साथ जाफर तक पहुंचे। अभी आपका जालिम, आपका कातिल नहीं मौजूद था, एक बार करके उसको फिंदार किया। शहजादे के ऊपर मजलूम करबला है, फौजों पे हमला किया, फौजें इधर के घोड़े इधर दौड़ गए हैं, इधर के घोड़े इधर दौड़ गए हैं। ने करबला से मजलूम करबला ने शहजादे के जिस्म के टुकड़े फूल आवाज का दामन फैलाया, एक एक टुकड़ा करके कोई वहां से लिया, कोई वहां से लिया, कोई वहां से लिया, एक गठरी बनाई, एक गठरी बना के मजलूम करबला खाने की तरफ आए। खाने में पहुंचे, बीवियों ने मातम शुरू किया, वाह का समा, वाह हुसैना, मातम शुरू हुआ। गठरी खोली गई, बीबी है जो एक लोथड़ा और एक टुकड़ा उठाती है, देखती है, रख देती है। मजलूम करबला ने देख कर कहा उम्मे फरवाह क्या देखती है, उम्मे फरवाह कातिल को रोती क्यों नहीं है, उम्मे फरवाह क्या देखती है? एक मरतबा की कर कहा मेरे याद कहा मैं अपने कासिम के, मैं अपने बेटों के रुखसार तलाश कर रही हूँ, काश मेरे कासिम के रुखसार मिल जाते, मैं अपने बेटे के रुखसारों पे बोसे देती। मातम